الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے چند ہفتوں میں پہلے سفر اور کچھ بیماری کی وجہ سے اس مجلس میں حاضری نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ اب کچھ تو خیال ہوا کہ اپنے نیک احباب کی برکت سے محروم نہ رہوں، اس لیے اللہ کے نام پر ارادہ کر لیا کہ آج آپ کے پاس حاضری ہو۔ اگرچہ طبیعت ابھی تک پوری طرح متحمل نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے پہلے کے مقابلے میں بہت بہتری ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اس مجلس میں چونکہ اللہ کے نیک بندے دین کی طلب لے کر آتے ہیں تو ان کی برکت بھی انشاءاللہ میرے شامل حال ہوگی اور دعائیں بھی، اس لیے اللہ کے نام پر حاضری کا ارادہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حاضری کو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرمائیں اور اس کا فائدہ بھی ہم سب کو پہنچا دیں۔ ابھی کتاب کھولی تو یاد آیا کہ جو آخری مجلس ہوئی تھی اس میں نے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا اور غالباً وہ نامکمل رہ گئی تھی، تو اسی کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک حدیث ہے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک انصاری صحابی ہیں، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد بھی صحابی تھے اور بدری صحابی تھے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کے والد۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کے اوپر بھی بعض روایتیں شاہد ہیں۔ یہ جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں سید الاستغفار، آپ نے سنا ہوگا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک ولا عہدک وبعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، یعنی استغفار کے جتنے طریقے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے۔ یہ سید الاستغفار انہی صحابی سے مروی ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، وفات کا وقت قریب تھا، تو یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بیٹھے تھے، اور ان کی طبیعت پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اور اس اندیشے کا کہ شاید آپ اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں بڑا طبیعت پر اثر تھا۔ غمگین، آزردہ، رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یا رسول اللہ دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی جدائی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا خیال اتنے درجہ طبیعت پر اس کی وجہ سے رنج و غم ہے کہ ساری دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ شام فتح ہو جائے گا اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور تمہیں وہاں پر بھی کام کرنے کی توفیق ہوگی، شام میں اور بیت المقدس میں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی، چنانچہ بعد میں یہ چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں زندہ رہے اور بہت سی فتوحات میں حصہ لیا۔ آخر میں شام ہی کے اندر ان کا بہت زندگی کا بڑا حصہ شام میں گزرا اور وہیں پر وفات بھی ہوئی۔ تو بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے عبادت گزار، مشہور تھے۔ ان کی یہ حدیث ہے جو میں نے اس دن شروع کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، یعنی اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سونا ملے، زیادہ سے زیادہ چاندی ملے، دولت زیادہ ہو جائے،
جب تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھو تو تم سونا چاندی جمع کرنے کے بجائے ان کلمات کو جمع کرو جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ لوگ تو سونا چاندی جمع کر رہے ہوں گے، اسی فکر میں لگے ہوں گے اور اسی پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہو گیا، اتنا چاندی ہو گئی، لیکن تم اس حالت میں بجائے سونا چاندی کی طرف رغبت کرنے کے یہ کلمات میں تمہیں کچھ سکھا رہا ہوں، ان کو یہ سمجھو کہ ان کا خزانہ اکٹھا کرو، یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ کچھ کلمات سکھائے، دعا کے کلمات، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خزانہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو جمع کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ سونے چاندی کے خزانے کے مقابلے میں یہ خزانہ بڑا زبردست ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تو وہ کچھ دعائی یا کلمات ہیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألوک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یہ کلمات ہیں جو سکھائے حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس کو، اور یہ فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے خزانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خزانے کو جمع کرو۔ کیا دعائیں ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ سے تمام معاملات میں استقامت چاہتا ہوں، استقامت مانگتا ہوں۔ پہلی چیز جو مانگی اور اس کو خزانہ قرار دیا وہ یہ کہ میں آپ سے مانگتا ہوں استقامت، یعنی جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی اچھا کام ہو، اس میں مجھے استقامت عطا فرما دیجئے کہ میں اس کو پابندی کے ساتھ ادا کروں اور کسی کے ڈرائے میں نہ آؤں، کسی کے دھمکائے میں نہ آؤں، کسی کے ہنسی مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کروں اور وہ کام کرتا رہوں۔ یہ معنی ہے ثبات فی الامر۔ بعض اوقات کسی کام کا شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، آدمی کسی جذبے میں آ کر کوئی کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کام پر استقامت رکھنا کہ بس پھر پابندی سے کرے وہ آدمی، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی وقت جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کوئی اچھا کام شروع کر دیا، لیکن بعد میں کسی نے مذاق اڑا دیا، کسی نے کوئی ڈرا دھمکا دیا، کسی نے کوئی جملہ فقرہ چست کر دیا، اس میں جا کر پھر پھسل گئے، یا اور کسی کی کہنے میں نہیں، خود اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں شروع تو کر دیا، لیکن نفس نے بہکایا کہ بھئی یہ کون سا فرض ہے، واجب ہے، چلو نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ پھسل جاتا ہے اور استقامت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو، کیونکہ تھوڑا عمل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور وہ انسان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ میں زیادہ کر لیا اور دوسری مرتبہ میں چھوڑ دیا تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے عمل اچھا وہ ہے جس پر استقامت ہو، مداومت ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے نفلی عبادتوں کے معمولات جو ہیں وہ اتنے مقرر کرو جس کو نبھا کر کر سکتے ہو، تھوڑے کرو مگر نبھا کر کرو۔ اور بزرگوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ فرض کرو ایک نل ہے، اس میں سے پانی گر رہا ہے، اگر ایک ایک قطرہ بھی گر رہا ہو نل سے پانی اور نیچے پتھر رکھا ہو تو ایک مدت کے بعد اس پتھر کے اندر سوراخ کر دے گا وہ، حالانکہ چھوٹا سا قطرہ ہے لیکن مستقل گر رہا ہے، مستقل گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، تو وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ اور بہت تیز پریشر سے آپ نے پانی کھولا، اس طرح جتنا اس قطرے سے ہزاروں گنا زیادہ پانی بہا دیا، لیکن پتھر پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تھوڑا ہو، پابندی سے ہو،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعا مانگی اور مانگنے کو خزانہ قرار دیا، وہ کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت الرشد۔ دوسری چیز جو خزانے کے طور پر مانگنے کے آپ نے فرمایا وہ یہ کہ رشد یعنی ہدایت کا کام، اچھا کام، نیک کام، اس کا عزم میرے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ یعنی بسا اوقات انسان کسی کام کو اچھا سمجھتا تو ہے کہ یہ کام اچھا ہے، نیک ہے، ثواب کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی، اس لیے عزم نہیں کر پاتا، پکا عزم کہ میں ضرور کروں گا، یہ عزم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے کہ اللہ جو ہدایت کے کام ہیں ان کے اندر میرا عزم پختہ کر دیجئے، میں پکے عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ وہ کام کروں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ باوجود اس کے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے، مگر ہمت نہیں ہو رہی کرنے کی۔ جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد، غالب کہتا ہے جانتا ہوں ثبات طاعت و زہد یا ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، اللہ بچائے، طبیعت نہیں جاتی۔ جانتا ہوں کہ اس کا ثواب ملے گا، جانتا ہوں کہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، مگر طبیعت نہیں جاتی۔ تو جب آدمی طبیعت کا غلام بن جاتا ہے کہ جو طبیعت میں چاہے گی وہ کروں گا، جو طبیعت نہیں چاہے گی نہیں کروں گا، تو پھر وہ غلام طبیعت کا ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں رہتا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہے۔ تو اس لیے یہ مانگا کہ اسألک عزیمت الرشد، کہ میں آپ سے بھلائی کے کام کا عزم صمیم، پختہ ارادہ، یہ بھی میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جب کوئی بھلائی کا کام سامنے آئے تو میں اس کے اندر پختہ عزم کر سکوں اور اس کو انجام دینے کی ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ تو پہلی چیز مانگی الثبات فی الامر، استقامت معاملے میں، اور دوسرے ہدایت کے کام کا صحیح عزم مجھے عطا فرما دی۔ پھر تیسری چیز فرمائی وشکر نعمتک، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہو، نعمتیں اس کے اوپر چاروں طرف سے برس رہی ہوں، تو بسا اوقات نعمتوں کی طرف تو دھیان جاتا نہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے، یہ ناشکری کی طبیعت۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ ناشکری شیطان جو ہے وہ لے جاتا ہے انسان کو ناشکرا بننے کی طرف، اس کی نگاہ ہمیشہ غلط اور ناگوار چیزوں کی طرف رہتی ہے، بری چیزوں کی طرف، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں چاروں طرف سے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، ورنہ انسان کی اپنے نفس جو ہے نا وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتیں، بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد شکر کی محنت کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم۔ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں میں کہ میرے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کرتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے ان کو بینائی ان کو دی، میں نے سماعت ان کو دی، بولنے کی طاقت ان کو دی، ان کو طاقت ان کو عطا فرمائی، رزق ان کو عطا فرمایا، زندگی ان کو عطا فرمائی، مگر نعمتوں کی طرف تو دھیان نہیں کرتے، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار۔ تو اسی لیے یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، ساری دنیا پر حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت، اور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر۔ تو وہ بھی توفیق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
تو شکر گزار بننا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو توفیق ملے، اور توفیق ملتی ہے اس کو جو مانگتا ہے توفیق۔ اس لیے آپ نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ شکر نعمت، جب شکر گزار بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور رہتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح نوازا ہوا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی بھی ہے تو اس چھوٹی موٹی تکلیف کو کے مقابلے میں وہ نعمتوں کے شکر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت والا کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اور لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلف بھی بہت تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت کو بیمار ہے، شدید بخار میں ہے، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ان کی خدمت میں، تو دیکھا کہ بخار میں تپ رہے تھے، شدید بخار تھا، تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ تو جیسے جا کر پوچھا جاتا ہے سب حضرت کیسے مزاج ہے، طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے فلاں بیماری نہیں ہے۔ تو جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہاں بھائی تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما۔ تو وہ جو بخار کی تکلیف تھی اس کو آخر میں ذکر کیا، اور جتنی تکلیفیں نہیں تھیں اور جو راحتیں میسر تھیں ان کا پہلے ذکر۔ تو جب اللہ کا بندہ کوئی شکر گزار بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر گزار بننے کی توفیق ہوتی ہے تو اس کا دھیان، اس کی توجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ جو ہوتی بھی ہے تو اس کو بھی مانگ لیتا ہے، یا اللہ آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں لیکن میں کمزور ہوں، اپنے رحمت سے میری یہ تکلیف بھی دور فرما دی۔ تو شکر گزار بننا، قدم قدم پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور یہ ایسی چیز ہے بھائی، ہمارے حضرت والا میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تقریباً ہر مجلس میں ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کیسی کیسی نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، ان کا ذکر تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کیا کرو۔ جب کسی بندے کو اللہ جل جلالہ کے شکر کی توفیق ہو جاتی ہے، شکر گزار بننے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے تعلق اس کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ارے یہ تو ہے ہی وعدہ اللہ جل جلالہ کا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا، جس نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور نعمتیں عطا کروں گا، یہ تو وعدہ ہے ہی، وہ ملیں گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر کی کثرت سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے نا، اس کا سب سے پہلا حربہ جو ہے بندے کو ناشکرہ بنانا ہے، سب سے پہلا حربہ۔ اور اسی لیے اس نے جب اس کو نکالا جا رہا تھا جنت سے تو اس نے جو دعوے کیے تھے کہ میں ان بندوں کے اوپر دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آؤں گا، یہ اس نے دعوے کیے تھے، تو کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے اس حملے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شکر سے ہٹائے، اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر گزار بن جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر مانگتا ہوں، شکر کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ ہر ایک آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، اللہ بچائے، اس کی نگاہ ہمیشہ ناگوار چیزوں پر رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ، اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندے کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس کی نگاہ نعمتوں پر جاتی ہے۔